رب تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں اور احسانات فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر کتنی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، ساری زندگی گزر جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکے گا۔ اس کائنات میں اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس اولاد کو اللہ نے قرآن میں اپنا تحفہ قرار دیا ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُہُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو اپنا تحفہ اور ہدیہ کہا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹوں کی نعمت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیوں کا تحفہ عطا کرتا ہے، اور وہ رحمان جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں سب عطا کرتا ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن یہ سب سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ جسے چاہتا ہے دنیا کے مال کے خزانے عطا فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے مال کی کمی عطا کر دیتا ہے۔ مال اللہ کی نعمت، لیکن یہ سب سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ اولاد نعمت ہے، اولاد ہوگی انسان کے لیے دعا کرے گی، صدقہ جاریہ بنے گی۔ مال نعمت ہے، مال ہوگا انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی جنت کو حاصل کرے گا، لیکن یہ مال اور اولاد سب سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ یہ مال تو اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی عطا کرتا ہے، یہ اولاد تو اللہ کافروں کو، مشرکوں کو بھی دیتا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جہاں مال اور اولاد نعمت ہے، وہاں یہ مال اور اولاد فتنہ اور مصیبت بھی ہے۔ حسن، جمال، خوبصورتی، جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن یہ سب سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ یہ حسن و جمال، یہ خوبصورتی، یہ اونچا لمبا قد اللہ نے منافقوں کو بھی عطا کیا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ۔ حسن و جمال اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ سب سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ ابو جہل مکہ کا سب سے بڑا کافر اور اللہ کے پیغمبر کا سب سے بڑا دشمن، اللہ نے ابو جہل کو بڑا حسن عطا کیا تھا۔ ابو لہب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پتھر مارنے والا، ابو لہب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ دشمنی اور بغاوت کرنے والا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ابو لہب، اللہ نے ابو لہب کو بڑا حسن عطا کیا تھا۔ عبداللہ بن ابی مدینے میں منافقوں کا سردار، سب سے بڑا منافق، مسلمانوں کو مدینے میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا عبداللہ بن ابی یہ منافق ہے، لیکن مدینے کا بہت بڑا اور بڑا عالی شان حسن و جمال کا مالک ہے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبْكَ أَجْسَامُهُمْ، اے میرے نبی اگر آپ کافروں کو، منافقوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو دیکھیں گے، یہ اتنے حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ حسن و جمال اللہ کی نعمت، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ نہیں ہے۔ مال، اولاد، حسن و جمال، خوبصورتی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہ سب سے قیمتی نعمت نہیں۔ سب سے قیمتی اور سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟
سب سے عالی شان نعمت کیا ہے؟ اس کائنات میں اللہ کی سب سے قیمتی اور مہنگی نعمت کون سی ہے؟ اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت اسلام اور ہدایت ہے۔ یہ ہدایت اللہ کی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے انسان کو دنیا کا سکون اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہ ہدایت وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان کو جہنم سے بچا کر جنت کا داخلہ عطا کیا جائے گا۔ اس کائنات میں مال و دولت، حسن و جمال اور اولاد سے زیادہ قیمتی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت اور اسلام کی نعمت ہے۔ اور ہدایت کا معنی کیا ہے؟ ہدایت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہدایت اسلام ہے، ہدایت نیکی کی توفیق ہے، ہدایت اللہ کے فرض کی پابندی ہے، ہدایت اللہ کا قرآن ہے، اور ہدایت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ ہدایت ہر کسی کے مقدر اور نصیب میں نہیں ہوتی۔ دنیا کا مال، دولت اور خزانے مسلمانوں سے زیادہ کافروں کے پاس ہیں۔ اولاد اللہ کے نافرمان اور اللہ کے باغی کے پاس بھی ہے۔ حسن و جمال، خوبصورتی، یہ نعمت کافروں اور مشرکین کے پاس بھی ہے، لیکن ہدایت کی نعمت کسی کافر کو عطا نہیں ہوتی۔ ہدایت وہ نعمت ہے جو اللہ اپنے خاص اور محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کی نظر میں دنیا کے مال و دولت اور حسن و جمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں حیثیت ہے تو ہدایت اور نیکی کی حیثیت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِندَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، دنیا کے مال و دولت اور دنیا کے خزانوں کی قدر اگر اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی نافرمان کو پانی کا گھونٹ بھی عطا نہ کرتا۔ دنیا کے خزانے، مال و دولت اللہ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں حیثیت ہے، اہمیت ہے، مقام ہے تو وہ ہدایت اور نیکی کرنے والے کا ہے۔ اور یہ ہدایت دینے والا اس کائنات میں صرف ایک اللہ ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اللہ نے قرآن کی شکل میں ہدایت عطا فرما دی ہے۔ قرآن کی آیات میں اللہ نے ہدایت ہمیں بتا دی ہے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا اور ہدایت دینے والا صرف ایک اللہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ نے واضح نشانیاں قرآن کی آیات کو کھول کے بیان فرما دیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، ہدایت اسی کو نصیب ہوگی جس کو اللہ چاہے گا۔ یہ نیکی کی توفیق، یہ ہدایت کی نعمت، یہ نیکی کا شوق اسی کو عطا ہوگا جس کو اللہ چاہے گا اور اللہ ارادہ کرے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ نبی کے اختیار میں بھی کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت دینے کا اختیار فقط پیدا کرنے والے خالق و مالک کے پاس ہے۔ اللہ نے قرآن میں
اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، جسے آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا اختیار ہے، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اے میرے محبوب نبی، جس کو آپ چاہتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر خاتم النبیین ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا سکتے ہیں، لیکن دل میں ہدایت ڈالنے والا فقط اللہ ہے۔ ابو داود کی صحیح بخاری کی معروف حدیث آپ جمعے میں درس میں سنتے رہتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک یہودی کا بچہ میرے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اس یہودی کے بچے کا حال پوچھنے کے لیے اس کے گھر میں چلے گئے، بچے کو اسلام کی دعوت پیش کی، بچے کو کہا بیٹا کلمہ پڑھو۔ اس بچے نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے میرے مولا اس بچے کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دینے والا تو ہے، میں نے دعوت دی ہے، کلمہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، میں نے بچے کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی ہے، اے میرے اللہ اس بچے کی زبان پہ کلمہ اگر جاری ہوا ہے تو تیری توفیق سے ہوا ہے، اس بچے نے اسلام قبول کیا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ توفیق ڈالنے والا تو ہے، کلمہ پڑھنے کی توفیق دینے والا اللہ تو ہے۔ اگر وہ توفیق عطا کر دے، یہودی کے بچے کو بھی اسلام کی ہدایت عطا کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے پاک پیغمبر کا سگا چچا جس کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے، جس کے ہاتھوں میں، جس کی گود میں، جس کے گھر میں میرے نبی جوان ہوئے ہیں، نام ہے ابو طالب، مکے کا سردار اور چوہدری ہے، ساری زندگی کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، ہدایت کی طرف نہیں آیا۔ ابو طالب کی موت کا وقت قریب ہے، زندگی کے آخری لمحات جا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں جاتے ہیں۔ نیت یہ ہے، نبی کی سوچ یہ ہے، چچا بیمار ہے، موت کے قریب ہے، نہ جانے کب اس کی روح نکل جائے، ایک دفعہ پھر اس کے گھر میں جا کے اس کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، شاید کلمہ پڑھ لے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں پہنچتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں ایک طرف ابو جہل بیٹھا ہے، دوسری طرف عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھا ہے، یہ دونوں مشرک ہیں، کافر ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ابو طالب کے دوست اور ابو طالب کے ساتھی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے چچا کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ میرے نبی اپنے چچا سے فرماتے ہیں یا عمی، اے میرے چچا
قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، کلمۃً اشہد لک بہا عند اللہ، چچا جان ایک مرتبہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ میرے کان میں کہہ دیں، قیامت کا دن ہوگا، اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے میں آپ کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کر سکوں گا۔ ابو جہل اسلام کا دشمن، عبداللہ بن ابی امیہ اسلام کا دشمن، ابو طالب کے ساتھی پاس بیٹھے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب مرتے وقت اپنے باپ اور دادا کا دین چھوڑ جائے گا؟ جس دین پہ ساری زندگی گزاری ہے، کیا اس دین کو چھوڑ کے مرے گا؟ کیا مرنے سے پہلے نیا دین قبول کر لے گا؟ ابو جہل نے عبداللہ بن ابی امیہ نے کلمہ نہیں پڑھنے دیا، حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم فابا ان یقول لا الہ الا اللہ، ابو طالب نے ان گندے دوستوں کی وجہ سے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ابو طالب نے اللہ کے پیغمبر سے کہا اے میرے بھتیجے، مجھے شرم آتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے دوست تانا دیں گے کہ ابو طالب نے موت کے ڈر سے دین چھوڑ دیا، ابو طالب نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا۔ فَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے پیغمبر نے اپنے چچا کو دعوت دی ہے، اسلام کی طرف بلایا ہے، لیکن خالق و مالک کو منظور نہیں تھا، ہدایت دینے والے کو منظور نہیں تھا۔ مرنے سے پہلے ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، ہدایت نصیب نہیں ہو سکی، اسلام کی نعمت عطا نہیں ہو سکی، اس کے مقدر میں ہدایت نہیں آ سکی، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں مر گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جس بندے کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ ابو طالب ہے۔ اور وہ ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو طالب کو جہنم کی آگ سے بنی ہوئی جوتی پہنائی جائے گی، آگ سے بنا ہوا جوتا اس کو پہنایا جائے گا، اس جوتے کی گرمائش اتنی زیادہ ہوگی، اس جوتے کی وجہ سے ابو طالب کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا میں گرم پانی ابلتا ہے۔ ایک طرف یہودی کا بچہ ہے، اللہ کے پیغمبر نے کلمہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا، اس کو ہدایت مل گئی کیونکہ میرے اللہ کو یہ منظور تھا۔ یہودی کے بچے نے اسلام قبول کر لیا، اور دوسری طرف نبی کا چچا ہے، نبی اس کے ہاتھوں میں پلے بڑے ہیں، نبی اس کی گود میں جوان ہوئے ہیں، نبی اس کے گھر میں پرورش پائے ہیں، نبی کا سگا چچا ہے، نبی کلمہ پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن سگے چچا کو اسلام اور ہدایت نصیب نہیں ہو سکی کیونکہ ہدایت دینے والے کو منظور نہیں تھا۔ یہ ہدایت دینا، نیکی کا شوق عطا کرنا میرے اللہ کی عطا ہے، وہ چاہے تو یہودی کے بچے کو ہدایت عطا کر دے، اور وہ چاہے تو نبی کے چچا کو ہدایت سے محروم کر دے۔ یہ ہدایت دینے والا خالق و مالک ہے، اور یہ ہدایت دنیا کی اتنی بڑی اور قیمتی نعمت ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں، ساری انسانیت کے امام اور سردار ہیں،
اس کے باوجود میرے نبی ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔ میرے نبی کی صبح و شام کی دعا ہوا کرتی تھی، نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ کے پیغمبر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہدایت والا راستہ عطا کر دے۔ یہ ہدایت کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے، میرے نبی اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے ہدایت مانگا کرتے تھے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دو سجدوں کے درمیان بھی اللہ سے ہدایت مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے اور کہا کرتے، اللہ میں امام الانبیاء ہوں، اس کے باوجود میں تیری ہدایت کا محتاج ہوں۔ اگر نبی کو ہدایت ملتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ملتی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اللہ سے یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، مجھے ہدایت عطا فرما۔ یہ دعا مانگنے والا کون ہے؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر خود ہدایت کی دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی، اللہ مجھے صراط مستقیم، جنت کی طرف جانے والے راستے کی ہدایت عطا فرما دے۔ اور میرے نبی ہر روز صبح اور شام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم، فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ۔ اللہ کے پیغمبر صبح اور شام یہ دعا کیا کرتے، اللہ اس دن میں اور اس آنے والی رات میں مجھے ہدایت عطا کر دے۔ آج ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، اپنی اولاد کی کامیابی کی دعا، اپنی اولاد کے کاروبار میں برکت کی دعا، صحت کی دعا، لیکن میں اور آپ اپنے دل سے پوچھیں، کیا ہم نے کبھی اللہ سے ہدایت مانگی ہے؟ مال، اولاد، سونے اور چاندی اور دنیا کے خزانوں، حسن و جمال، ساری نعمتوں سے بڑی اور اونچی نعمت ہدایت ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم نے کبھی ہدایت کی تمنا کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی ہاتھ اٹھا کے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ہدایت مانگی ہے؟ یاد رکھیں، ایک مزدور جو دہاڑی کا 1000 روپیہ کماتا ہے، اس 1000 روپے کی خاطر بڑی محنت کرتا ہے۔ میں اور آپ جو کمائی کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں اس کے لیے۔ 6 مہینوں کے بعد ہمارے گھروں میں گندم آتی ہے، اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے۔ ایک کسان، ایک ذمہ دار گرمیوں کی دوپہر میں کھیتوں میں کام کرتا ہے، اپنا پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے، اس محنت کی وجہ سے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد اس کے گھر میں گندم آتی ہے، چاول آتے ہیں، لاکھوں روپیہ ساتھ لاتے ہیں۔ اس چاول کی فصل کو حاصل کرنے کے لیے ایک ذمہ دار کتنی محنت کرتا ہے، سارا دن کھیتوں میں کام، ساری رات پانی لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدور بن کے کھیتوں میں کام کرتا ہے، پھر جا کے اس کے گھر میں چاول کی فصل آتی ہے۔ ان دنیا کی نعمتوں کے لیے تو ہم اپنا جسم کھپا دیتے ہیں، اپنی طاقت ضائع کر دیتے ہیں، اور جو سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے، کیا وہ نعمت مفت میں حاصل ہو جائے گی؟ اس ہدایت کے لیے ہم کیا محنت کرتے ہیں؟ اس ہدایت کو پانے کے لیے ہم کیا دعائیں کرتے ہیں؟
یہاں ماں باپ بیٹھے ہیں، میرے نوجوان بھائی، میری بہنیں بیٹھی ہیں. کتنے ایسے ماں باپ ہیں جن کے دلوں میں یہ تڑپ پیدا ہوئی ہو اور اس تڑپ کی وجہ سے انہوں نے ہاتھ اٹھا کے رب تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائے ہوں کہ اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت کی نعمت عطا کر دے. جو سب سے قیمتی نعمت ہے ہم اس کو مانگتے نہیں، اس کا سوال ہی نہیں کرتے، کبھی اللہ سے اس کی توفیق مانگتے نہیں، اور دنیا کی نعمتوں کے پیچھے لالچی بن کے بھاگتے رہتے ہیں. اور جس نعمت کی وجہ سے ہم نے جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے، اس نعمت کو نہ کبھی سیکھا ہے، نہ کبھی مانگا ہے، اور نہ اس نعمت کی تڑپ کبھی ہمارے دل میں پیدا ہوئی ہے. میرے نبی جو امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام اور سردار ہیں، میرے نبی صبح اور شام، دن اور رات رو رو کے اللہ سے ہدایت کی دعائیں کیا کرتے تھے. میں نے اور آپ نے ہدایت کی کتنی دعائیں کی ہیں؟ یہ ہدایت ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی. اذان ہوئی، میں نے اپنے دوست کو نماز کی دعوت دی، اس نے بڑی عقل مندی کا جواب دیا. اس نے کہا اگر اللہ کی توفیق ملی تو نماز پڑھ لوں گا، اگر اللہ نے چاہا تو نماز پڑھ لوں گا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بندہ بیٹھا رہے تو توفیق نہیں ملتی، ڈیٹھ بن کے بندہ بیٹھا رہے تو توفیق نہیں ملتی. ہدایت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اللہ ہدایت ان بندوں کو عطا کرتا ہے جو ہدایت حاصل کرنے کی طرف دوڑتے ہیں، جن کے دل میں تمنا ہوتی ہے، جو رجوع کرتے ہیں، جو توجہ کرتے ہیں، جو نیکی کی طرف لپکتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کو سن کے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. جو ہدایت مانگتے ہیں، چاہتے ہیں، ہدایت کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہی بندوں کو ہدایت اور نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے. کوئی بندہ نیکی کی طرف بلائے، نماز کی طرف لائے، اور انسان یہ جواب دے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی تو نماز پڑھ لوں گا، اور پھر نماز بھی نہیں پڑھی، اس کے بعد حدیث سنی اور حدیث سن کے یہ کہا مولوی ایسے ڈراتے رہتے ہیں، جہنم سے ڈراتے رہتے ہیں، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اس نے چاہا تو میں نیکی کر لوں گا، اس نے چاہا تو نماز پڑھ لوں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. جہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہاں یہ بھی تو سمجھیں کہ اللہ بڑا رزق دینے والا ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ رزق دینے والا ہے، میں دکان کو بند کر دوں؟ یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، چاہے نماز نہ بھی پڑھو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اپنے کاموں کو چھوڑ دوں، نماز کی وجہ سے اللہ اس چھوڑنے کی وجہ سے مجھے رزق عطا کر دے گا. اتنی سمجھ تو ہے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، کیا عقل اور دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ اللہ رزق دینے والا بھی ہے؟ یہ تو معلوم ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے، لیکن یہ یقین کیوں نہیں کہ وہ رزق دینے والا بھی ہے؟ اگر یہ یقین ہوتا، یہ ایمان ہوتا، دل میں یہ پختہ عقیدہ ہوتا کہ اللہ رزق دینے والا بھی ہے، پھر انسان اپنی روزی کی وجہ سے کبھی نماز کو برباد نہ کرتا. اذان سن کے نماز کی طرف نہ آنا اور کاروبار میں مگن رہنا یہ بتاتا ہے کہ مسلمان کا ایمان یہ نہیں کہ اللہ رزق دینے والا ہے. دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اذان ہو چکی ہے، مجھے کہنا پڑے گا ہدایت سے محرومی ہے. اذان ہو چکی ہے اور اس چوہدری صاحب کی ساری اولاد گھر میں ڈیٹھ بن کے بیٹھی ہے، کہنا پڑے گا یہ سارا کنبہ ہدایت سے دور ہے. اذان سن کر یہ نماز کی طرف نہیں آتا، ڈیٹھ اور متکبر بن کے اس کی گردن میں سریا ہے اور بازاروں میں چل رہا ہے، نماز کا وقت ہے، کہنا پڑے گا اللہ نے اس کو ہدایت سے محروم کر دیا ہے. حدیثیں سنی ہیں
قرآن سنا ہے، جمعہ پڑھا ہے، پھر بھی بے نمازی، پھر بھی عورت ننگے بال لے کر باہر جاتی ہے، پھر بھی پردہ نہیں کرتی، حدیثیں سن کر، جمعے پڑھ کر نماز سے دوری، دین سے دوری، نیکی سے دوری، کہنا پڑے گا اللہ نے تجھے ہدایت سے دور کر دیا ہے، تجھے اللہ نے ہدایت سے محروم کر دیا ہے۔ اگر یاد رکھیں آج ہمارے معاشرے کا المیہ اور افسوس ہے، اگر ہمارے بچے اسکولوں سے لیٹ نہیں ہوتے، نماز سے لیٹ ہوتے ہیں، سمجھ جائیں اللہ نے آپ کی اولاد کو ہدایت سے دور کر دیا ہے۔ اگر آپ کی دکانیں دیر سے نہیں کھلتی، نمازیں دیر سے ہوتی ہیں، تو سمجھ جائیں اللہ نے آپ کے مقدر سے ہدایت کو دور کر دیا ہے۔ اگر آپ کی حویلیوں میں، آپ کے کھیتوں میں، آپ کے سارے کام اول وقت میں ہوتے ہیں اور نمازیں دیر سے ہو رہی ہیں، تو سمجھ جائیں اللہ نے آپ کی قسمت سے ہدایت دور کر دی ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، اللہ نے 2 کان عطا کیے ہیں اور آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس کے باوجود دکان کا شٹر بند نہیں ہوتا، کاروبار نہیں رکتا، قدم اللہ کے گھر کی طرف نہیں اٹھتے، نماز نکل جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، کاروبار بند نہیں ہوتے، پھر آپ مالدار تو ہو سکتے ہیں لیکن ہدایت سے محروم ہوں گے۔ اگر آپ نے اذان کی آواز سنی ہے اور پھر بھی ڈیٹھ بن کر، بے ضمیر بن کر گلیوں بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں، نماز کی طرف نہیں آتے، تو سمجھ جائیں اللہ نے آپ کو ہدایت سے دور کر دیا ہے۔ ہدایت نام ہے نیکی کرنے کا، ہدایت نام ہے اللہ کے فرض کو اول وقت میں ادا کرنے کا، ہدایت نام ہے اللہ کے حکم پر دنیا کے کاموں کو چھوڑ دینے کا، ہدایت نام ہے دین کے سامنے جھک جانے کا، اور ہدایت نام ہے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں لانے کا، ہدایت نام ہے اللہ کے حکم کو اہمیت دینے کا۔ اگر یہ چیزیں میری اور آپ کی زندگی میں نہیں تو پھر سمجھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہمیں گمراہ کر دے اور اللہ ہمیں ہدایت سے دور اور غافل کر دے۔ اگر اذان کی آواز سن کر ہمارے کاروبار بند ہوتے ہیں، ہم اپنی حویلیوں میں، اپنے کھیتوں میں کام چھوڑ کے نماز کی طرف چلے آتے ہیں، قرآن کھولتے اور پڑھتے ہیں، شوق سے بڑھ چڑھ کے نیکی کرتے ہیں، پھر امید ہے اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔